بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈی ٹی وی این اور دیسی ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ میں ہوں رمیسہ قریشی. پروگرام گاسپس ود رمیسہ کی نیو سیریز جس کا نام ہے ہمارا سرمایہ میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش آباد ہوں گے, ہنستے مسکراتے ہوں گے اور اپنی زندگی میں کچھ نیا کر رہے ہوں گے, کیونکہ زندگی میں کچھ نیا کرنا, کچھ ایکسپیرینس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. انسان کا دماغ فریش ہو جاتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. ناظرین, جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایک ٹاپک چھیڑا ہے ہمارے چینل نے اور بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے, بچوں کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کرنے والے ہیں. کافی ساری ایپیسوڈز آپ نے دیکھ بھی لی ہیں اور آج ایک نئی ایپیسوڈ ہے, نیا گیسٹ ہے, بہت ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں بہت زیادہ عزت و احترام کے مالک ہیں. اور بیٹھے کون ہیں ہمارے ساتھ؟ سید شہریار احمد نیوز کاسٹر ہیں, سینئر نیوز کاسٹر ہیں, ریڈیو سے تعلق ہے اور ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید. جی بہت تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, اور میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے اتنے اچھے ٹاپک پہ جو ہے یہ پروگرام کر رہی ہیں. آپ اس سے پہلے بھی آپ نے گرینڈ ڈیبیٹ کیا یہاں پہ اپنے چینل سے ایجوکیشن کے حوالے سے, تو بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ والدین کا نام سنتے ہیں, والدین کا لفظ سنتے ہیں, آپ کے مائنڈ میں پہلا تھاٹ کیا آتا ہے؟ پہلا تھاٹ تو یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو والدین کا جو ایک عہدہ اور رتبہ دیا ہے, یہ ایک بہت بڑا ایک عظیم رتبہ ہے. اور اولاد کے حوالے سے والدین جو سوچتے ہیں, جو فکر مندی ہوتی ہے ان کے دلوں میں, اس کو اولاد سمجھ نہیں سکتی. جی, وہ تب تک نہیں سمجھ سکتی جب تک وہ خود والدین نہ بن جائیں. تو جو والدین اس جستجو میں اور اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ احساس دلائیں, اولاد کو ریئلائز کروائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اور ہم اس دور سے گزرے ہیں اور ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ایسا ہی. شہریار صاحب, مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اپنے والدین سے والدین کے بننے میں کیا سیکھا والدین ہونے سے لے کر کیسا سفر تھا کہ آپ خود ایک بچے ہوتے ہیں, پھر آپ کے والدین آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, اور آپ جب پھر خود والدین بنتے ہیں پھر ایک کیسی فیلنگ ہوتی ہے, یا پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک ذمہ داری آ چکی ہے سر پر, ایک بوجھ ہے, یہ کیا ہے, آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیے, اولاد سے بڑی تو کوئی اور نعمت نہیں ہے, اور اس کی خوشی والد جو ہوتا ہے وہ ایک واحد ہستی ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اور یہ دنیا کے تمام والدین کا ایسا ہوتا ہے. اب جو آپ کا پروگرام ہے اس حوالے سے ایک جو ایشو اور جو گیپ ہے, جنریشن گیپ ہے, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے دور میں ہمارے والدین اتنے بیزی بھی نہیں تھے اور اتنے سمجھدار بھی نہیں تھے. دو ہی چیزیں تھیں. آج کل کے والدین بھی سمجھدار ہو گئے ہیں, انہیں پتا ہے کہ اپنے بچوں کو کیسے گائیڈ کرنا ہے, کیسے رہنمائی کرنی ہے, کس طرح ان کو کاؤنسلنگ کرنی ہے, فیوچر کی پلاننگ کیسے کرنی ہے. اور ہمارے دور کے جو والدین تھے وہ سادہ لوگ ہوا کرتے تھے, ملنسار. اس وقت فرصت بھی تھی, والدین کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم بھی ملتا تھا, اور ان کا ایک آدھا کہا ہوا جملہ ساری زندگی ساتھ لے کر چلتے تھے, زیادہ وہ گفتگو نہیں کرتے تھے. احترام تھا, اچھی بات ہے احترام, لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کا جو ہے نا وہ کیریئر چوائس نہیں کر پاتے تھے اس طرح نا, اپنے تئیں جو کچھ بھی بن گیا. جدید دور نہیں تھا. ہاں, جدید دور نہیں تھا, اور لوگ اور اتنے مضامین نہیں تھے, اتنی پروفیشنل فیلڈز نہیں تھیں. اس وقت صرف ایک ڈاکٹر, انجینئر اور فوجی وغیرہ 3 لوگ ہوتے تھے کہ کوئی پوچھتے تو کہتے تھے انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے یا فوج میں جانا ہے. اب آئی ٹی کے شعبے ہیں, مینجمنٹ ہے, بزنس ہے, ایجوکیشن ہے, بڑے بڑے اچھے اداروں میں ایڈمنسٹریشن کے شعبے ہیں. تو اب تو بہت وسیع مواقع ہیں والدین کو اپنے بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. تو فرق یہی میں دیکھتا ہوں کہ آج کل کے جو اولاد ہے وہ کچھ تھوڑا سا والدین کو ٹائم نہیں دے پاتی, کیونکہ ان کو سب سے بڑی گڑبڑ یہ ہوئی جب یہ کووڈ آیا تو اس میں ہماری بھی بچوں کو میسج آئے کہ آپ اب آن لائن تعلیم حاصل کریں. جی ہاں, 5ویں کلاس کی بچی ہو یا 4تھی کی ہو یا پہلی کلاس کی یا کالج کی, سب کو کمپیوٹر چاہیے, لیپ ٹاپ چاہیے, اور انہوں نے آن لائن پڑھنا شروع کر دیا. ایک تو اس سے بچوں کی ایجوکیشن متاثر ہوئی ہے, ان کو اس کی عادت پڑ گئی 2-3 سال. ایک نیا ٹرینڈ چل گیا کہ اب سب کچھ جو ہے وہ سوشلائزڈ ہو گیا. بالکل. اس سے یہ ہوا کہ بچوں کو
اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جب آپ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ قابل اعتراض ہوتی ہے، جو ایک خاص حد میں ایک خاص عمر میں بچوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، وہ ان کے اذہان پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور ہم لوگ بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ جب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنی کوئی کسی خاص چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بیچ میں اس دوران میں کچھ اتنی اٹریکٹیو چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ اس پہ ایک دم توجہ چلی جاتی ہے، تو وہ فوکس ہٹتا ہے اس سے. آپ کا اگر آدھے گھنٹے کو آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا، فیس بک یا انسٹاگرام، تو آپ 2 گھنٹے میں چلے جاتے ہیں. آپ نے کوئی ٹائم لمٹ دینی ہے کہ بیٹا آپ کا یہ وقت ہے، اتنے وقت میں آپ نے جو ہے لنچ کرنا ہے، اتنے وقت میں آپ نے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے؟ نہیں، ٹائم ٹیبل تو کسی جاب کا ہو سکتا ہے، اسکول میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے کلاسز لگا دی، 6 پیریڈ لگا دیے مختلف سبجیکٹ کے. اور عام زندگی میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ ایک آزاد بنش چیز ہے. اس کا کبھی کسی ٹائم بھوک لگتی ہے، کبھی کسی ٹائم نہیں لگتی، کبھی کچھ کھانا چاہتا ہے، کبھی کھیلنا چاہتا ہے، کبھی بے چین ہوتا ہے، کبھی باہر نکلنا چاہتا ہے، کبھی ریسٹ کرنا چاہتا ہے. تو ہم ایک انسان کو اس طرح ایک سانچے میں، ٹائم ٹیبل کے سانچے میں نہیں ڈال سکتے. ہاں، اس کو فوکس کیا جا سکتا ہے. کوئی بچہ ہے وہ شام کو زیادہ بہتر طریقے سے انداز سے پڑھ سکتا ہے، کوئی رات کو سونے سے پہلے کوئی بچہ 2 گھنٹے پہلے پڑھ سکتا ہے، کوئی صبح فجر کی نماز پڑھ کے پڑھنا چاہتا ہے. تو آپ ان سے دیکھ لیں ان کا رویہ، اس کا انداز، اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. آپ ان سے ڈسکس کر لیں کہ آپ کب اور کس ٹائم کمفرٹیبل ہوتے ہو. میں نے بھی اپنے بچوں سے یہ کہا تھا، میں نے کہا تھا ہم آپ سے زبردستی نہیں کرتے، آپ اسکول سے آنے کے بعد آپ کو کون سا ٹائم اچھا لگتا ہے جب آپ پڑھ لیں. ماں باپ کا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ ایک ہم سیٹ نہیں کر سکتے اصول. اس میں ہر والدین کو مختلف طریقے سے ڈیل کرے گا بچے کو. کچھ بچے پیدائشی طور پر بڑے پڑھنے لکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، ان کے والدین کا رویہ ان کے ساتھ اور طرح کا ہوگا. کچھ بچے ہر وقت کھیلنے کودنے میں اور مختلف مشاغل میں پڑے رہیں گے تو والدین کو ان کے ساتھ سختی کرنی پڑے گی. اکثر اوقات تو بچوں کو یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ آپ 8 گھنٹے ہو گئے، اب تھوڑا ریسٹ کر لو، اب نہ پڑھو. اور کچھ جگہ والدین ان کو چیخو پکار کرتے رہتے ہیں کہ پڑھو، پڑھنا ضروری ہے، اور ان سے پڑھا نہیں جاتا. تو ہم اس پہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایک فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ ہر ایک بچے کے ساتھ آپ کو جو ہے نا مختلف رویہ اپنانا پڑے گا. ایک گھر میں اگر 3-4 بچے ہیں تو سب کو آپ دیکھنا کہ سب کا مزاج فرق ہوگا، اور اگر آپ ایک طرح سے اس کو ڈیل کرنا شروع کر دو گے تو سب ڈسٹرب ہو جائے گا سسٹم. ہاں، ان کو توجہ دیں، ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ کیا ان کے لیے بہتر ہے اور انہیں کیسے آگے اس کو مینج کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں انسان نیک یا بد پیدائشی ہوتا ہے، اسے تربیت ایسی بنا دیتی ہے، یا ماحول بناتا ہے؟ اس میں تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس حوالے سے کہ آپ جو ہے کس طرح برے ہوتے ہیں. دیکھیں، ماہر نفسیات جو ان کتابوں میں لکھتے ہیں وہ تو 5 طرح کی چیز بتاتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں آپ پیدائشی ہے، جینز ہے. جی ہاں، آپ کا جین میں ہے کہ آپ نے یہ برائی کرنی ہے، یہ اچھائی کرنی ہے. آپ کا ناک، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہونٹ، سارا کچھ اس میں ڈسکرائبڈ ہے آلریڈی، جینز. دوسرا یہ ہے لوگ ماحول پہ بڑی توجہ دیتے ہیں. جی جیسا ماحول ہوگا ویسے بچے نکلیں گے. یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے. اب جب آپ ماحول میں کسی اچھے ماحول میں کسی کو ڈال دیں، ایک ہی گھر کے 2 بچوں کو لے لیں، کسی کو ایک اچھے اسکول میں یا کسی اچھی مینجمنٹ میں ڈال دیں، کسی کو آپ رورل ایریا میں بھیج دیں، گاؤں دیہات میں، تو ان کی بالکل تبدیلی ہو جائے گی ان کی. اور کچھ برائی ایسی ہوتی ہے، دیکھیں کہ انسان یہ ایک تجزیہ کیا تھا کہ بڑے بڑے اچھے فیملی کے پڑھے لکھے نوجوانوں نے جرائم کیے تھے تھرل کے لیے، کہ ان کو ایک اس میں ایک تھرل ملتی تھی، ایک بے چینی تھی ان کے اندر کہ کچھ کر کے دکھائیں. اور ان کے جب انٹرویو چلے ٹیلی ویژن اور میڈیا پہ تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ کرنا چاہتے تھے. یہ جرم اور اچھا انسان ہونا اور برا انسان ہونا، یہ 5-7 چیزیں اس میں ہوتی ہیں. کسی وقت آپ کسی ایسے آدمی کی آپ انسلٹ کرتے ہیں جو دل میں رکھ لیتا ہے، اس کے بعد ہوتا کچھ نہیں ہے آپ کو کچھ مارنے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے، وہ آپ سے 10 سال بعد بھی انتقام لے سکتا ہے. اس کے دماغ میں پھنسا رہے گا. ایسے کئی واقعات ہوئے کہ کسی ملازم کی بےزتی کی یا کسی دکاندار کی، اس نے 10 سال بعد آپ سے انتقام لیا. اس لیے کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. جی ہاں، بالکل وہ ایسے ہی ہے. اور اس میں انہوں نے بعد میں انتقام لیا. کچھ اب ایک کیٹیگری اس میں نہیں ہے شامل. میں نے جب یہ پڑھا تھے بک تو اس میں 5-6 لوگ تھے. ایک کیٹیگری جو ہے نا وہ میں نے خود ایڈ کی ہے اس میں. اچھا، وہ کیٹیگری میں نے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں جب اس کا ایمان اور بے ایمانی اور نیکی اور برائی اور خیر اور شر یہ سارا کچھ برابر اور مریا میٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر ایک وقت ایسا آ گیا ہوتا ہے اس پہ
کہ وہ اتنا اکتا جاتا ہے اچھائیاں کر کر کے، نیکیاں کر کر کے، کہ وہ کہتا ہے کہ چلو اب ساری بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں. وہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے ہر چیز سے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اپریسیشن نہیں ہوتی ہے؟ نہیں، یہ سوسائٹی کا معاملہ ہے جی. یہ ہم یہ سوسائٹی کا معاملہ ہے. آج میں جس سوسائٹی میں ہوں، میرا انداز، میرے اعتبار بالکل فرق ہوں گے. اور اگر میں مجھے یورپ اور امریکہ میں بھیج دیا جائے تو میری عادتیں بالکل چینج ہو جائیں گی. وہاں پہ آپ مجھے ایک جملہ یاد ہے. میرے ابو کے دوست ہوا کرتے تھے باہر کسی ملک میں، تو جب پاکستان تشریف لائے 7-8 سال بعد، تو میں بیٹھا تھا، میں چھوٹا تھا. تو انہوں نے میرے والد سے ایک بہت زبردست بات کی جو آج تک میرے دماغ میں ہے. انہوں نے کہا میرے والد کا نام لے کے کہ میں ایک پیغمبرانہ دعویٰ کروں. تو میرے والد نے کہا ہاں بولو. کہ تو یار مجھے یورپ میں کبھی جھوٹ بولنا نہیں پڑا. تو کتنا پیغمبرانہ دعویٰ ہے کہ آپ 7-8 سال بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ وہاں اپریشیٹ کرتے ہیں، لوگ آپ کی اچھائیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ کا ایمان جس میں نہیں ہے، جس میں سچائی نہیں ہے، جس میں دوسرے کا دکھ درد سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جو کسی پریشان بندے کا دل کا حال نہیں اس کی آنکھوں سے پڑھ سکتا، وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. میں تو کسی حد تک یہاں تک چلا جاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یہ جو ہم لوگ ہیں اپنے آپ کو ایسی دعویٰ کرتے ہیں مسلمان کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اشرف المخلوقات مجھے تو وہ گورے لگتے ہیں جو جانور کو اور بلی کو اور گلہری کو اور پیٹس کو بھی جو ہے بندوں سے زیادہ حقوق دیتے ہیں. فرق نہیں ہے زیادہ، اور ہر بندے کے لیے رسپیکٹ ہے. رسپیکٹ دینا بڑی ہی ضروری بات ہوتی ہے. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ اس میں تھوڑا تربیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، معاشرہ بھی ہوتا ہے، اور آپ کے اندر بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ کی ذاتیات میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے اندر کتنی رسپیکٹ ہے اگلے بندے کے لیے. تو یہ سب اب دیکھا جائے اگر ہمارا تعلیمی نظام، تو اس میں صرف تعلیم ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، اس میں صرف تعلیم ہے. اب یا تو ٹیچر کاؤنسلنگ نہیں کر پاتے، یا تو اس اسکول کے کریکولم میں بکس میں وہ اب اس میں جو ایک سیریز بنی ہوتی ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ نے یہ چیپٹرز ہوتے ہیں، اس میں اب یہ ادب و احترام کہاں گیا؟ یہ کہاں غائب ہو گیا؟ یہ تب سے ختم ہو گیا کہ جب سے یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے آئے نا، اور انہوں نے پیسہ کمانے کے لیے اسکول کھولے. اس کا کچھ بینیفٹ بھی ہوا، کچھ بہتری بھی ہوئی ہے تعلیمی نظام میں، لیکن نقصان زیادہ ہوا ہے. نقصان اس طرح ہوا کہ عام بچے کو اب یہ نہیں پتا کہ اچھائی اور برائی کیا ہے. وہ جیسے دیکھ رہا ہوتا ہے نا سوسائٹی کو، جو لوگ کر رہے ہیں، اس کو اس بات کی ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے کہ یہ جو باقی جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، یہ جھوٹ بولنا، یہ مکر و فریب کرنا، یہ چیٹ کرنا، یہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہے. تعلیم کی آپ نے جو بات کی، ہمارے دور میں تعلیم و تربیت ہوتی تھی. کٹھا لفظ بولا جاتا تھا، تعلیم اور تربیت. ہم پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھے ہوئے، ہمیں پتا تھا کہ استاد کا احترام کرنا ہے، محلے داروں کا دھیان میں رکھنا ہے، اپنے ماں باپ کا اور فیملی کے سب ممبرس کے لیے اچھا ہونا ہے، اور ایک معاشرے کا ایک اچھا شہری بننا ہے. لیکن آج کل کے جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ صرف آگے نوکری کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح پیسے کما لیں، کس طرح ہماری جاب لگ جائے. کسی کو بھی پوچھو بچے کو، اس کا آپ کسی بھی چیز کو سیکھیں، میں کہتا ہوں اگر آپ کسی چیز کو سیکھیں، پراپرلی سیکھ لیں اس کو، تو وہ آپ کو بہت پے کرتی ہے. اس سے آپ سے مالی اور معاشی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، بہت سارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ٹیچرز کے اوپر بھی بات اتنی نہیں کریں گے. بچہ جو ہے وہ خود جب تک اپنی پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لے گا، ایک اب بوجھ سا بن گیا ہے پڑھنا بچوں کے لیے، کہ یہ 3 سے لے کر 5 بجے تک میں نے ٹیوشن جانا ہے. اب ٹیوشن جا کے بیٹھنا ہے، کتابیں پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، بس ٹیوشن جا کے 2 گھنٹے پورے کرنے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کیا ہم ماں باپ جو ہے ان کی کاؤنسلنگ صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں، یا بچوں کو کیا وجہ ہے کیوں تعلیم بوجھ لگتی ہے؟ کورس بہت بڑا ہو گیا جی. اب آپ دیکھیں جب سے پرائیویٹ اسکول آئے ہیں، ان کی جو بکس ہیں، اگر آپ 3-4 سال کا بچہ دیکھیں تو اس کے وزن سے زیادہ ان کا بیگ ہوتا ہے. بالکل. اور دنیا جہان میں کسی جگہ بھی ہے اچھے یورپی اور امریکن ممالک جو ہیں وہاں 5 سے اوپر کا بچہ لیتے ہیں. یہاں ہمارے ہاں پرائیویٹ اسکول والوں نے کہا کہ آپ 2.5 سال کا بچہ رجسٹر کروائیں، 2.5 سے 3 سال کی عمر میں لیں گے. ایک تو بچے کی نشو و نما رک جاتی ہے ذہنی، دوسرا والدین پہ ان کا بوجھ پڑتا ہے مالی، وہ تو کما رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ڈاکو اور لٹیرے ہیں، جتنے کرپٹ لوگ ہیں،
جتنے اسکول چلا رہے ہیں, جو ایسے ڈاکٹرز ہیں جو اچھا خاصا کلینک چلا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جو وہ گردے بھیج دیتے ہیں نکال کے, ایسے بہت سارے جو ایشوز ہو رہے ہیں, یہ تو ان لٹیروں کا حق ہے کہ یہ ایسا کریں, لیکن انہوں تو یہی کرنا ہے. اب ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی, اس کے ساتھ ہمارا قانون اگر سخت ہاتھوں میں نہیں نبٹے گا تو یہ کام چلتا رہے گا. یہ اسکول والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو کیوں نہیں ہمارے تعلیمی ادارے, ہائر ایجوکیشن اور سیکنڈری اسکولز ایجوکیشن کے, یہ جو جتنے بھی ادارے بنے ہیں پاکستان میں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ تنخواہیں لے رہے ہیں, ہزاروں لوگ ملازم ہیں ان کے, فیڈرل بورڈ ہو گیا, پنجاب بورڈ ہو گیا, سندھ بورڈ ہو گیا, یہ کیوں نہیں ان کو بتاتے؟ وہ کوئی آکسفورڈ کا کورس آ رہا ہے پرائیویٹ کا, کیمبرج کا کورس آ رہا ہے, اور وہ جو ہمارا کلچر بھی نہیں ہے. ہمیں پڑھایا جاتا تھا غازی علم دین شہید, ہمیں پڑھایا جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عمر کے اقوال پڑھائے جاتے تھے, ہمارے مسلمان مشاہیر کے بارے میں بتایا جاتا تھا. وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ فیری ٹیلز کی کہانیاں پڑھاتے ہیں, وہ کنگ بروس آف اسکاٹ لینڈ پڑھاتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ تو میچ ہی نہیں کرتے, ان کی جو کہانیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ میچ نہیں کرتی, لیکن ہمارے بچوں کو ان کی رائمز یاد ہیں, ان کی ایسی چیزیں, ان کی ایسی کہانیاں یاد ہیں. تو وہ تو ان کے تو ہیرو, اس نسل کے ہیرو تو وہ باہر کے کورسز کے جو انہوں نے مینشن کیے ہیں وہ ہوں گے نا. تو اس وجہ سے تعلیم و تربیت کا فقدان ہو گیا, اور یہ ہمارے حکمرانوں کو اس کو دیکھنا چاہیے, اس تعلیمی نظام کو. کیوں بچے پہ اتنا بوجھ ہے؟ کیوں نہیں 5 سال کی ایک قانون سازی کر لیتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے خیال میں بچے کو کس عمر میں بھیجنا چاہیے؟ اسکولنگ کی کون سی عمر ہے بچوں کی؟ 5 سال, 5.5 سال, 6 سال, جب تک آپ بچہ ابھی وہ اس کی نیپی بھی نہیں بدلتی تو آپ اس کو اسکول بھیجنا شروع کر دیں. 2.5 سال کا. میں بھی اسی پہ میں بات کرنے والی تھی کہ اب تو ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ جو ماں باپ جو ہیں, وہ پیرنٹ جو ہیں, وہ کام نہیں کرتے ہیں, جو باہر جاتے ہیں کام کے لیے, وہ اپنے بچوں کو جو ہے 3 سال کی عمر میں ہی ڈے کیئر بھجوا دیا, وہیں پر ہی آپ کے بچے کو جو ہے وہ سکھایا جائے گا, کتابیں پڑھائی جائیں گی, ویڈیوز دیکھیں گے, بڑی بڑی اسکرینز چھوٹے سے بچوں کی آنکھوں میں لگیں گی. یہ کیا اثر ہوگا؟ نقصان ہو رہا ہے نا اس بات کا. وہ بچے اپنے والدین سے ویسی محبت نہیں کر پاتے نا جیسی کہ وہ ایک بچے کو کرنی چاہیے. انہیں پتا ہے کہ ہمارے والدین بیزی ہیں, اور جب وہ بیزی ہوتے ہیں تو ان بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں دوسرے, ایک چھوٹے سے بچے کو. اسی لیے پھر وہ جنسی ہراسگی کے کیسز بھی آتے ہیں, اور کسی کو کیا پڑی ہے کہ کسی کے بچے کے ساتھ جو پیسے لے کے اس کی لک آفٹر کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کرے گا. ایسی بے شمار ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں, سوشل میڈیا پہ آئی ہیں, جو ڈے کیئر سینٹر میں بچے کو چھوڑ کے گئے اور وہ جو اس کی سنبھالنے والی تھی وہ اس کو تھپڑ مار رہی تھی, اور کبھی بچہ رو رہا ہے اور اس کو کھانے کو نہیں مل رہا. تو والدین کو تو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے نا, 2 نوکریاں کر رہے ہیں تو چلو ایک اپنے کسی بہن کو یا بھائی کو یا نانی یا دادی کے پاس بچہ, ڈے کیئر سینٹر میں تو کسی طرح بھی سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک, زبردست, بڑی اچھی بات کی ہے. باتیں شاتیں تو چلتی رہیں گی, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر ایک سیگمنٹ کا جس کا نام ہے 1 ورڈ ریپڈ فائر سیگمنٹ. سوالات کی بھوچار ہونے والی ہے اور جواب جو ہے وہ مجھے اتنا سا چاہیے, مطلب کہ 1 ورڈ چاہیے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. جی شروع. بچوں کی پرورش کے بارے میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ انہیں شعور دینا کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے, ان کے فیوچر میں کون سا پروفیشن ان کے لیے بہتر ہے. کیا بات ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے بارے میں ایک چیز کو بدل سکتے ہیں تو وہ کیا چیز ہوگی اور کیوں ہوگی؟ جس طرح مکان کی طرف میری واپسی ہو سکتی ہے, اس طرح میں چاہوں گا کہ میں زمان کی طرف واپس چلا جاؤں اور پھر چھوٹا ہو جاؤں, بچہ بن جاؤں. لگتا ہے آپ کا بچپن بڑا اچھا گزرا ہے. یہ ذمہ داریاں بڑی جوانی میں, اور اس وجہ سے بچپن اچھا لگتا ہے, لیکن جب بچے تھے تو اس وقت جلدی جلدی بڑے ہو جائیں. اگلا سوال, اگر آپ کی زندگی ایک ریئلٹی شو ہوتی تو آپ اس کا ٹائٹل کیا رکھتے؟ اس کا ٹائٹل ریئلٹی شو کا میں جو ہوں وہ ہوں. میں جو ہوں وہ ہوں. کیا بات ہے, بڑا دھاسو قسم کا رکھا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ ایسا وقت بتا سکتے ہیں کہ جب آپ نے غلطی کی اور پھر آپ نے اس غلطی سے کیا سیکھا؟ میں نے غلطی کی ایک دفعہ ہمارے اسکول میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا. اس کا ایک لائن بھی تو پھر نہیں آئے گا. چلیں ٹھیک ہے, آپ 2-3 لائن. تو مجھے بتایا گیا تھا کہ سچ بولو گے تو انعام ملتا ہے. تو میں 5ویں کلاس میں تھا, تو بریک کے وقت ہمارے اسکول کے ساتھ کسی کے گھر سے شکایت آئی کہ یہاں بچے تھے انہوں نے آم توڑے ہیں. تو ٹیچر نے مجھے اور 2 لڑکوں کو اور بلا لیا. تو میں نے کہا ہاں سر اس نے آم توڑے. میں تو سائڈ پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا اسکول کے گیٹ پہ. تو اس نے مجھے بھی ساتھ ڈنڈے مارے.
5वीं 6ठी क्लास में था मैं, क्यों, हाँ, और सच बोलने के जो डंडे पड़े मुझे उस वक्त से आज तक मुझे याद है कि सच बोलने के लिए इंसान को सजा मिलती है। हो सच हमेशा कड़वा होता है। हमारा रैपिड फायर सेगमेंट जो है वो इख्तिताम पर आ जाता है और वापस चलते हैं सवालात की तरफ। जदीद दौर आ चुका है, DMIT का दौर है और अब तो इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं कि अब रिपोर्ट्स आपकी हो जाती हैं, टेस्टिंग हो जाती है और एक पूरी रिपोर्ट बन जाती है और उसमें आपको बताया जाता है कि आप में ये एबिलिटीज़ हैं, आप ये कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने आप में ये सलाहियतें जो हैं वो डालकर भेजा है। इस तरह की चीज़ें अब आ चुकी हैं, लेकिन हमारे माँ बाप को ये क्यों नहीं पता चलता कि हमारे बच्चे में ये एबिलिटी है, इसका जो शौक है वो ये है, हमें उसको उस तरफ नहीं भेजना चाहिए। एग्जाम्पल ये दूंगी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो माँ बाप के दिल रखने की खातिर जो है वो मुरव्वत में रख लेते हैं जी कि चले हमने बायो पढ़ ली, लेकिन उनका आर्ट्स में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। और हमारी सोसाइटी में जो बच्चा साइंस सब्जेक्ट रखता है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत मिलती है, उसको बहुत ज़्यादा बड़ी नाजों से उठाया जाता है। लेकिन जो बच्चा आर्ट्स पढ़ता है, जो बच्चा ह्यूमैनिटीज़ पढ़ता है, ये बच्चों के सवालात हैं और ये बच्चों ने ही शिकवा किया है सोसाइटी से, बच्चों ने शिकवा किया है अपने क्लास फेलो से, टीचर से कि हमें क्यों नहीं फिर इतनी इज्जत मिलती है। अच्छा, इसमें जो सवाल है ना ये एक्चुअली अगेंस्ट है वालिदैन के, लेकिन मैं इसकी फेवर करता हूँ, क्योंकि वालिदैन जिस दौर से गुजरे होते हैं, जिस सोसाइटी में उन्होंने बच्चों की परवरिश की होती है, उन्हें अपने बच्चों का पता होता है कि आगे फ्यूचर किस चीज़ का है। कम बेश 90% वालिदैन तो इस बारे में ठीक होते हैं कि वो बच्चों को कहते हैं कि फौज में चले जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। हमारे बच्चे भी कहते हैं कि उसको अगर आर्ट का शौक है तो मैं कहता हूँ ठीक है, स्कल्पचर बन जाओ, आर्ट डिज़ाइनर बन जाओ, पेंटिंग्स कर लो, लेकिन ये साइड पे शौक रखो और CSS कर लो, डॉक्टर बन जाओ, फौज में चले जाओ, किसी FIA, पुलिस, ऐसे इदारे जो सरकारी इदारे हैं वहाँ ट्राई करो जॉब के लिए। ये जो शौक के लिए कर रहे होते हैं ना, ये भी उनका एक आर्जी एक टाइम होता है। उसके बाद बहुत ख़राब होते हैं ऐसे बेतुमार लोग जिनको मैं जानता हूँ जो बचपन में एक्टर बनना चाहते थे, आर्टिस्ट बनना चाहते थे, फिल्म स्टार बनना चाहते थे कि शौक है इसको प्रोफेशन बनाएंगे। 15-20 साल के बाद जब उनके बाल सफ़ेद हो गए तो उन्होंने फिर कहा कि ये बड़ी गलती होगी, हमारे वालिदैन ठीक कहते थे। तो मैं सारे बच्चों को ये कहूँगा, आपके फ्यूचर के बारे में आपके वालिदैन को पता है। बाकी अगर आपको शौक है सिंगिंग करनी है ज़रूर सीखो, हारमोनियम सीख लो, गायकी सीख लो। खेलों का शौक है तो क्रिकेट खेलो, 8-8 घंटे खेलो, लेकिन इसको फ्यूचर नहीं बनाना। ये खेलों को देखे, हमारे यहाँ ऐसा एक ज़माना था जब बताया जाता था, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आर्ट सब्जेक्ट्स है, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तरफ ना जाया जाए? नहीं, उनकी तरफ देखें, एक तो बच्चा एक लायक है, वो एक अच्छी फील्ड में जा सकता है, जैसा कि हमने जिक्र किया, जिसमें सारे वालिदैन की ख्वाहिश होती है, तो फिर तो वालिदैन उसको सही कह रहे होते हैं कि तुम इस फील्ड में चले जाओ भाई, CSS कर लो, डॉक्टरी कर लो, फौज में ट्राई कर लो। लेकिन ये ऐसे तो माशरे में 10% लोग ही है ना, 90% ऐसे हैं जो नहीं पढ़ सकते साइंस के सब्जेक्ट्स दूसरे, फिर वो दूसरी फील्ड्स हैं उनके लिए, वो मुख्तलिफ सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़े, उसमें फिर बिजनेस करे और मैनेजमेंट में आए, जो मर्जी बन जाए, वो 90% के लिए। लेकिन मैंने लोगों के लिए ये फेवर की है वालिदैन की, जो अपने बच्चे को जानते हैं कि ये इस काबिल है, उसको फिर सिर्फ शौक की खातिर आर्टिस्ट ना बनाए कि उसका चूंकि शौक है, अगर उसको डॉक्टर भी बन सकता है या कोई और अच्छी पोस्ट पे जा सकता है तो उसके साथ उसको दूसरा शौक रख रहे हैं। ये हमने भारत से सीखा है। हमें ये कहा गया था बचपन में, हम ये सुनते थे कि जी ये जो अगर खिलाड़ी बनना है या सिंगर बनना है या एक्टर बनना है तो ये तो फुल वक्ती काम है, इसके अलावा बंदा कुछ कर नहीं सकता। हम अपनी जवानी तक ये समझते रहे, लेकिन फिर जब ये दौर आया चैनल्स का, सैटेलाइट का, तो फिर हमने इंडियंस के प्रोग्राम देखे, यूरोपीय प्रोग्राम देखे, अमेरिकन आइडल्स देखे, उसमें पता चलता है कि एक डॉक्टर है और इतना बड़ा सिंगर है, दूसरे पता लगता है ये कितना बड़ा इसने PhD कर रखी है और ये कितना अच्छा गिटार बजा रहा है, फिर पता चलता है कि ये तो क्रिकेट का खिलाड़ी है लेकिन साथ ये MSc इकोनॉमिक्स है। तो पढ़ाई के साथ उन लोगों ने बताया कि आप ये बाकी शौक पूरे कर सकते हैं। इसलिए मैं उन बच्चों से कहूँगा जिसको जो भी शौक है उसको ना छोड़े, उसको साथ लेकर चले, लेकिन पढ़ाई किसी ऐसे शोबे में करे जिसमें आइंदा सर्वाइव कर सके। ऐसा ही है। आप क्या समझते हैं कि अब जो अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल से वापस आते हैं थके हारे,
پہلے زمانے میں جب بچہ اسکول جاتا تھا تو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ آج اسکول جاؤں گا تو یہ سیکھنے کو ملے گا, آج اسکول جاؤں گا تو میم یہ کہیں گی. اب وہ بات نہیں ہے, بچوں کے چہروں پہ مایوسی اور اداسی ہوتی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی اپنے بچے سے یہی کہتا ہوں, جب بچہ میرے گھر آتا ہے, چھوٹا ہے ابھی, تو میں کہتا ہوں کیا ہوا, کچھ تکلیف ہوئی اسکول میں, کوئی کسی ٹیچر نے کچھ کہا, کسی بچے سے لڑائی ہوئی؟ کہتا نہیں. تو میں کہتا ہوں پھر تمہارا اداس چہرہ کیوں ہے, منہ کیوں اترا ہوا ہے یار؟ انجوائے کرو, گاؤ, ناچو, ہنسو, کھیلو, کلا بازیاں کھاؤ, تم گھر آ گئے ہو. تو یہ بہت بڑا سوال ہے, لمحہ فکری ہے. بچوں کو اتنا پریشر ڈال دیا گیا ان پہ پڑھائی کا, ٹیسٹوں کا. ہمارے دور میں صرف ایک نمائی ٹیسٹ ہوتا تھا غالباً, اور ایک فائنل. ابھی ان کے ہر مطلب 2 مہینے بعد ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو کون سے یہ لوگ آئنسٹائن پیدا کر رہے ہیں, یہ کون سے نیوٹن پیدا کر رہے ہیں, یہ کون سا ستیہ جیت رے پیدا کرتے ہیں؟ یہ بار بار ٹیسٹنگ سے بھی بچے جو ہیں وہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, بالکل ہو جاتے ہیں شکار. یہ اب پڑھائی کا بوجھ ہے. دیکھیں ان کی تو گروتھ ہی نہیں ہوتی نا, وہ تو ان کا شکل سے اور ان کے جسم سے لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ جو 10ویں کلاس میں, ہم اپنی 9th 10th میں اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ سوچتے تھے, کھیلتے تھے, گھر جاتے تھے. میں اسکول سے بہت زیادہ تھی, پیدل گھر جاتا تھا. اور اسکول میں ہمارے کیا ہوتا تھا, بزم ادب ہوتا تھا, کھیلوں کا پیریڈ ہوتا تھا. کوئی اسکول ایسا نہیں تھا جہاں گراؤنڈ نہ ہو, اور ہم 40 منٹ بھاگ دوڑ کے کبھی فٹ بال کھیل رہا ہے, کبھی بیڈمنٹن, کبھی کرکٹ. آج کل کے کسی اسکول میں یہ اسپورٹس کا انتظام نہیں ہے, انڈور بھی نہیں اور گراؤنڈ بھی نہیں ہے. تو بچے کے پریکٹس بھی نہیں ہوتی, وہ کوئی کم اس کا نکلتا نہیں ہے, فرسٹریشن نہیں نکلتی. ہر وقت آپ ایک بندے کو ایسا پڑھاتے رہے بچے کو, تو وہ کارآمد شہری تو نہیں بن سکتا ہمارے ملک کا. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. اور آج کا پروگرام ہمارے یہیں پر ہی اختتام کو پہنچتا ہے. بہت اچھی گپ شپ لگی, بہت ہم نے بڑی اہم باتیں جو ہے وہ اٹھائی ہیں, اور یقیناً کہ ہمارے ناظرین کو بھی بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا. مجھے دیجیے گا اجازت, ٹل دین اللہ حافظ.